وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، ہیں دختر محبوب خدا حضرت زہرا، ہیں نور محمد بخدا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، مادر ہیں وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہے آل محمد کی رضا حضرت زہرا، اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہیں جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا، دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، ہر لمحاتی راضی برضا حضرت زہرا۔ حمد و صلوات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سرچشمہ صبر و رضا، ام شہیدان وفا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمۃ الزہرا جان کائنات، رحمت عالم، نبی مکرم، حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تیسری یا چوتھی سب سے چھوٹی صاحبزادی، ان میں بہرحال اختلاف ہے، تیسری یا چوتھی، یعنی کہ چوتھی صاحبزادی ہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، کہ ان کی شان یہ ہے کہ مریم بنت عمران کے علاوہ دنیا کی تمام عورتوں کی جو ہے سردار ہیں۔ آپ کے والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادیاں تھیں۔ اب اس میں اختلاف آپ نے سماعت فرما لیا کہ چھوٹی جو ہے وہ ام کلثوم ہے یا پھر جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی جب جو ہے اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوتی ہیں اور ام المومنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے تولد پاتی ہیں،
تو اس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اب فاطمہ کی جو ہے وجہ تسمیہ علماء نے بیان فرمائی کہ فاطمہ مشتقۃ من الفطم وهو القطع ای المنع، فاطمہ جو ہے فطمہ سے جو ہے مشتق ہے، جس کا معنی ہے روکنا یا جو ہے قطع کرنا، منقطع کرنا۔ جس طریقے سے کہ عربی مقولہ ہے کہ فطمت المرأة الصبیہ، کہ عورت نے بچے کے دودھ کو روک دیا، دودھ کو چھڑا دیا۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ خود السوائق المحرقہ کے اندر بیان کی گئی کہ پاک دامنی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور آپ کی اولاد کو جو ہے آگ پر حرام کر دیا، یعنی کہ جہنم کی آگ سے دور کر دیا، جہنم کی آگ کو منقطع کر دیا۔ اس لیے فاطمہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اور خود ایک روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قد فطمھا وذریتھا عن النار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد کو جہنم سے دور فرما دیا ہے۔ تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان آپ نے سماعت فرمائی۔ احادیث جو ہے، احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ غزوہ احد کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بنفس نفیس عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی بنا پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود پیغام نکاح دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے اس پیغام نکاح کو قبول بھی فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاری صاحبزادی کا نکاح جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ حکم سے جو ہے بیان فرمایا، یہ جو ہے نکاح منعقد فرمایا۔ اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھذا جبرائیل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمۃ واستشہد علی تزویجها 40,000 ملکن، کہ یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے علی تمہارا نکاح جو ہے فاطمہ الزہرا سے فرما دیا ہے، اور بے شک اللہ نے جو ہے اس نکاح پر 40,000 جو ہے گواہ بھی مقرر کر دیے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے شیر خدا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے قرار پایا۔ تو یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خود بیان فرمایا، اور خود جو ہے اس نکاح کو عقد کو جو ہے منعقد فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کی طرف کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت مسفر بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے جو ہے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ بنو ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت لی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی علی بن ابی طالب سے شادی کر دیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس وقت ابو جہل کی صاحبزادی سے جو ہے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جلال آ جاتا ہے، اور اس وقت ممبر پر جو ہے جلوہ افروز ہو کر یہ کلمات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ بنو ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت لی ہے، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی علی بن ابی طالب سے جو ہے شادی کر دیں، تو میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا اذن لهم ثم لا اذن لهم ثم لا اذن لهم، میں انہیں اجازت نہیں دیتا، میں انہیں اجازت نہیں دیتا، میں انہیں اجازت نہیں دیتا، سوائے اس کے الا ان یحب ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہم۔ ہاں، ایک راستہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میری صاحبزادی کو طلاق دے دیں،
اور جو ہے وہ پھر ان کی جو ہے صاحبزادی سے نکاح کر لیں۔ تو لہذا جو ہے یہاں سے پتہ چلا کہ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو عورتیں بھائیں تم ان سے جو ہے 4 کی تعداد تک نکاح کر سکتے ہو بیک وقت۔ یہ قربان جائیے اختیارات مصطفیٰ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، جب تک میری صاحبزادی فاطمۃ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، میں ان کو شادی کرنے کی اجازت اور اذن نہیں عنایت کرنے والا، نہیں دینے والا۔ تو یہاں ذرا غور کیجئے کہ قرآن میں 4 تک کی جو ہے شادی کرنے کی بیک وقت اجازت دی گئی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں اے علی، تم میری صاحبزادی سے یعنی کہ پر جو ہے کسی سوکن کو نہیں لا سکتے، اور میرے آقا نے نکاح کرنے سے منع فرما دیا، اور خود جو ہے میرے آقا ارشاد فرماتے فَإِنَّمَا ابنتی بدعتم منی، میری صاحبزادی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا و یؤذینی ما آذاہا، جو چیز اسے جو ہے یعنی کہ جو چیز اسے جو ہے تکلیف پہنچاتی ہے، بے چین کرتی ہے، تو وہ چیز مجھے بے چین کرتی ہے، جو چیز اسے ایذا دیتی ہے وہ چیز جو ہے مجھے بھی ایذا دیتی ہے۔ اور دوسری مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دشمن خدا کی بیٹی اور جو ہے محبوب خدا کی بیٹی ایک ہی جو ہے گھر میں اور ایک ہی شخص کے عقد میں جمع ہو جائے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے شان ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نکاح میں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو ہے ان کو جو ہے نکاح کرنے سے روک دیا کہ وہ نکاح نہیں کر سکتے، بالخصوص ابو جہل کی صاحبزادی سے۔ اس طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو ہیں کس قدر جو ہے اپنے بابا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان کو سرگوشی میں کوئی بات کہی، یعنی کہ کان میں جو ہے سرگوشی کی۔ تو اس وقت جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے دعا فاطمۃ ابنتہ فسارھا فبکت، تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے رو دیں، ثم سارھا فضحکت، پھر جو ہے کان میں کوئی سرگوشی کی تو پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ مسکرا دی، فضحکت۔ تو اس وقت جو ہے فقالت عائشہ فقلت لفاطمۃ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا ما ھذا الذی سارکی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکیتی ثم سارکی فضحکتی، کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو سرگوشی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپ رو دی، اور دوسری مرتبہ جو سرگوشی فرمائی تو آپ جو ہے ہنس دی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر جو ہے قالت سارنی فاخبرنی بموتہ فبکیت ثم سارنی فاخبرنی انی اول من یتبعہ من اہلہ فضحکت، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولن جو ہے سرگوشی فرمائی تھی تو اس وقت آقا نے اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر دی تھی، اس لیے جو ہے میں رو دی تھی۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو اس وقت جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بابا جان نے جو ہے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے جو میری اتباع کرے گا اور میرے ساتھ لاحق ہوگا وہ تم ہی ہوگی اے فاطمہ۔ تو اس وقت میں مسکرا دی، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ فقط 6 مہینے کے وقفے سے، کہ میرے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد ہی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو اس وقت فقال یا فاطمۃ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جو ہے تمام ایمان والوں کی عورتوں کی سردار ہو، یا پھر جو ہے اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ قالت راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے فضحکت، تو میں اس وقت ہنس دی کہ اپنے
اسی ہستی کی مثل جو آپ نے جو ہے ملاحظہ اور مشاہدہ فرمایا، تو یہ جو ہے شان ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے گھر کے جو امور خانہ داری جس کو کہا جاتا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن امور خانہ داری اپنے ہاتھوں سے جو ہے سر انجام دیتی ہیں، کہ خود جو ہے جھاڑو لگا رہی ہیں، خود جو ہے مشکیزے سے جو ہے پانی بھر کر جو ہے کاندھے پہ لاد کر لا رہی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس وقت جو ہے چکی پیس کر جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آٹا پیس رہی ہیں۔ ابو داؤد شریف کتاب الفیع والامارت کے اندر یہ حدیث شمار کا موجود ہے کہ چند غلام اور کنیزائیں جہاد کے بعد مال غنیمت کے طور پر بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے ایک مشورہ دیا کہ تم بابا جان کے پاس جاؤ اور ان سے کسی خادمہ کو طلب کر لو تاکہ تمہارے گھر کی کام کاج میں وہ جو ہے ہاتھ بٹھا سکیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور اپنا سارا جو ہے ماجرا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنیز تو عطا نہ فرمائی، لیکن ایک جو ہے وظیفہ عطا فرما دیا، اور یہ وظیفہ جو ہے گھر کی خواتین جو کام کاج سے تھک جاتی ہیں ان کے لیے بھی بڑے ہی مفید اور مؤثر جو ہے مؤثر وظیفہ ہے، اور یہ ہے کہ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، اے فاطمہ، جب تم بستر پر سونے کے لیے بیٹھو یا لیٹو تو اس وقت جو تم جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور جو ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے تمہاری تھکن کو جو ہے دور فرما دے گا۔ ذرا غور کیجئے، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مجرب وظیفہ ہے۔ گھر کی خواتین اگر جو ہے گھر کے کام کاج سے وہ تھک جاتی ہیں تو لہذا اولاً تو وہ سیدہ کائنات اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں، تو لہذا ان کی اتباع میں اگر خواتین گھر کا کام کاج کرتی ہیں تو لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے شرم یا ننگ اور عار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کے سامنے جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے سیرت، ان کی زندگانی کے یہ جو ہے گوشے ایک مشعل راہ کی صورت ہیں، اور آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ اسی طریقے سے کہ ایک اسی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ امور خانہ داری انجام دینے کے بعد اگر خواتین تھک جائیں تو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس تسبیح فاطمہ کے صدقے ان کی تمام تھکن کو جو ہے دور فرما دے گا۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے، کہ جب جو ہے اس خاکدان گیتی سے پردہ فرمانے کا جو ہے وقت آتا ہے تو یاد رکھیے گا، خود جو ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے ایک وصیت کی تھی، اور وہ وصیت کیا تھی کہ میرے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں جنازہ کھلا لے جانے کو ناپسند کرتی ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے جنازے کو چارپائی پر رکھ کر ایک چادر ڈال دیتے تھے اور کھلا جنازہ جو ہے اس طرح جاتا تھا۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کی صاحبزادی، میں نے سرزمین حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ جنازے کی چارپائی پر درخت کی شاخیں ڈال کر اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طریقے کو پسند کیا اور فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو تم اور علی مل کر مجھے غسل دینا، اس کے علاوہ اور کوئی شخص داخل نہ ہو۔ اسماء بنت امیس یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے زوجہ ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ خود غسل کے وقت حاضر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں جو ہے چپکلش ہو، باہم جو ہے ناراضگی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، ان کو جو ہے
کہہ رہی ہیں کہ تم غسل دینا، اور ہوا بھی یہی کہ انہوں نے جو ہے غسل دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے غسل کا پانی جو ہے اور غسل کا جو ہے سامان وغیرہ جو ہے فراہم کیا، اور جو ہے پھر رات کی یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو جو ہے رات کے وقت نکالا جائے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اسی طرح کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نماز جنازہ ادا فرمائی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور شان کیا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ روایتوں میں امام حاکم مستدرک میں ارشاد فرماتے ہیں، نادى مناد من بطنات العرش یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ ابنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط الی الجنۃ، کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے پل صراط پر سے گزر ہوگا، تو ایک ندا دینے والا جو ہے وہ جو ہے ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنی جو ہے سروں کو بھی جھکا لو، اپنی نگاہوں کو بھی پست کرو، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پل صراط پر سے جنت کی طرف گزر جائیں۔ یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کی محبت ہمارے قلوب میں جو ہے راسخ فرمائے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت، اور ان سے بغض اور دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد دے رہا ہے